بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلیٹ بالکل صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ سونے میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوں گے۔ اگر آپ کے بال سفید ہیں اور بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس میں بالوں کو دھویا کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں۔ اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ پیٹ میں بننے والی گیس یا ہوا جب بھی آئے تو فوراً اسے چھوڑ دو۔ روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ملتانی مٹی گلے سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ جسم میں پانی کی کمی کے 10 علامات: پسینے کا آنا، سر میں درد ہونا، وزن کا بڑھ جانا، بار بار قبض کا ہونا، صحت کا خراب ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، گہرے پیشاب کا آنا، ہونٹوں کا خشک ہونا، آنکھوں کا خشک ہونا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو دہی نہار منہ کھا لو۔ کچی گاجر زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گلہری ایک ایسا جانور ہے جس کو اگر روٹی کھلاؤ تو رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر کھانے سے بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر 1 گھنٹے تک ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک لگا کر چاٹنے سے ڈکار نہیں آتے۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہو تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کرنا دماغی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ گھر میں شیشم کا درخت ہو تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھاتے ہوئے چھاتی میں درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہاری چھاتی میں بلغم کی مقدار زیادہ ہے۔
تمہارے پاؤں پر خارش رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں جلد پھٹ جانے کے خدشات ہیں۔ سونے کے بعد تمہاری آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں تمہارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ السی میں ایک دانہ کھجور کا ڈال کر کھانے سے تمہاری بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور جوان نظر آؤ گے۔ بکرے کی چربی کھا لی جائے تو بکرے جیسی طاقت اور گرمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بٹیر کا سوپ پینے سے کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جاؤ 80 سال تک بدن کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ جن کے گھر میں کھجور کا درخت ہو تو بھوک نہیں آتی۔ جن کے گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشی آتی ہے۔ گھر میں پانی کا کنواں ہو تو رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں گھوڑا ہو تو گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر میں مکھیاں ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے۔ رات کو جھاڑو لگانے سے، صبح سورج نکلنے تک سونے سے، درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں۔ چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔